بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اہل بیت نبی کون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے ضمن میں بات ہوگی، کیونکہ یہ مناسبتیں ہیں 24 ذی الحجہ کو ایک تاریخ اسلام کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور بہت بڑی فتح ہوئی ہے تاریخ اسلام میں اسلام کو۔ اس لیے کہ ہم فتوحات انہی کو کہتے ہیں کہ کوئی تلوار لے کے جائے اور اس کو کسی کو مار دے اور کچھ مارے جائیں، نہیں۔ اسلام نے اگر فتح کو گنا ہے تو یا وہ صلح حدیبیہ کو جا کے دیکھیے، اس کو بھی فتح قرار دیا ہے، اور جنگ میں بھی فتح ہوتی ہے، اور مباہلہ بھی فتح کا ایک دن ہے، اور یہ عیسائیت کے ساتھ ایک مقابلہ اور مباہلہ۔ اور ان فتوحات میں سر فہرست اگر کسی شخصیت کا نام آتا ہے تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب اور اس گھرانے کا سلسلہ۔ لیکن یہ ایسی فتح ہے، اور اس فتح کو اگر عید کہا جائے اور اس پہ مبارکبادیں دی جائیں تو بنتی ہیں مبارکبادیں، اس لیے کہ اسلام کی ادلہ کو، بلکہ یوں کہوں مباہلہ میں آتے ہیں آیت، بلکہ آیت کی تلاوت کر دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم و دانش کے بعد جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس پہنچا ہے، پھر بھی کوئی تم سے جھگڑے تو اسے کہہ دو، فقل، ان کو کہہ دو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اب ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں گے۔ یہ ہے آیت مباہلہ۔ اب تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس آیت میں جناب علامہ نور اللہ ششتری، جو آگرے میں جن کی قبر ہے اور جن کی کتاب بڑی مشہور ہے احقاق الحق، اور اس کے حاشیے کے ساتھ علامہ سید شہاب الدین مرعشی نے کوئی 30 جلدوں کے قریب وہ شائع ہو چکی ہے، اور ہمارے پاس بھی وہ نسخہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے آیہ مباہلہ کے ضمن میں کوئی 60 بزرگ علماء اہل سنت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی عظمت اور شان کے بارے میں ہے۔ بہرحال ہمارا چونکہ موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کون ہیں، ہم وہ عظمت اور شان نہیں بیان کرنا چاہتے، بس اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں اگر یہاں زمخشری کی کشاف کا تذکرہ کر دوں، میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا مختصر سا اس واقعے کو لکھا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں زمخشری نے کشاف میں اس کو بیان کیا ہے۔ اس آیت میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت اس سے بڑھ کر کسی اور آیت میں نہیں، یعنی انہوں نے اس آیت کو شان اہل بیت کی سب سے بڑی عظیم آیت قرار دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ واضح لکھا ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم کا جب مباہلے کا اعلان ہو چکا تو جناب امام حسین آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں، اور جناب علی آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کالی چادر اوڑھتے ہیں اور پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب دیکھیے، یہ ہے جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ لوگوں کو اکثر آیت تطہیر میں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے اشتباہ ہوتا ہے، اور ام المومنین اور امہات المومنین کو کس نے کہا ہے کہ وہ اہل میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اہل جو اللہ کی الوہیت کو عیسائیوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اکرم کے ساتھ ہو، وہ جو پیغمبر اکرم کی نبوت کی تصدیق کا ذریعہ ہو اور شہادت رسالت کا گواہ بن جائے، وہ جو جناب عیسیٰ کی نبوت کو ثابت کرے اور جناب عیسیٰ کو خدا کے بیٹے کے بجائے خدا کا نبی ثابت کرے، وہ گھرانہ جو جناب مریم کی طہارت و عصمت کی گواہی دے، وہ گھرانہ علی و بطول، حسن و حسین ہے۔ یہ 4 ہستیاں، اور ان 4 ہستیوں کا جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ جناب زمخشری کے بقول اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اس میں آیت تطہیر بھی انہوں نے لکھی ہے۔
اور پھر بہت سارے کتابوں میں آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ 60 سے زیادہ کتابوں میں، اور میں ابھی نام کون کون سے یہ میرے سامنے ہیں، لیکن خود صحیح مسلم میں مثلا یہ ہے کہ جب جناب پیغمبر اکرم ان 4 ہستیوں کو لے کے نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل۔ اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ امہات المومنین ہیں یا نہیں ہیں، تو جیسے جناب پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ کو کہا تھا انت بخیر، آپ اچھائی پہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جن کے ذریعے سے اسلام کی فتح ہوئی ہے وہ مباہلے کے دن یہ ہستیاں ہیں 4، جناب حسنین شریفین، جناب فاطمۃ الزہرا اور جناب علی مرتضیٰ، اور اس روایت کی ناقل بھی جناب حضرت عائشہ ہیں۔ اب ہم اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتے، بس اگر کسی کو یہ وضاحت چاہیے تو اس آیت میں میرے سامنے جو ہے وہ اہل سنت تفاسیر میں سے تفسیر عثمانی، جناب شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے جو سعودیہ میں شائع ہوئی ہے، اور یہ شیعہ تفسیروں میں تفسیر نمونہ جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ان کی ٹیم کی ہے، عظمت اہل بیت کی ایک زندہ سند، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بعض لوگوں نے جیسے تفسیر المنار میں ان کی توجیحات کیسے کرتے ہیں، وہ ہم ایک الگ ویڈیو میں گزارش کریں گے۔ اور اس واقعے کو کہ جناب پیغمبر اکرم ان 4 ہستیوں کو لے کے نکلے، مثلا مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے اپنی صحیح مسلم میں، اور پھر انہوں نے احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، طبری نے اپنی تفسیر میں، حاکم نے مستدرک میں، حافظ ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت میں، اور انہوں نے تقریباً آغا ناصر مکارم نے اہل سنت علماء کی 16 کتابوں کا نام لکھا ہے، اور پھر اپنی کتاب شیعہ کتابوں میں سے بھی انہوں نے کچھ حوالے دیے ہیں کہ یہ ہیں وہ ہستیاں جب پیغمبر اکرم ان کو لے کے آئے۔ اور میں یہاں اگر ایک جملہ پڑھ دوں جناب عثمانی صاحب کی تفسیر کا تو اسی پہ ختم کرتے ہیں، یعنی یہ واضح ہو 2 جگہ پہ پیغمبر نے فرمایا ہؤلاء اہلی، یہ اہل بیت کی وضاحت کر رہے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہاں دکھایا گیا ہے، یہاں وہاں آپ دیکھیے کہ اہل سے مراد کون ہے، اور معنی آل کا اور اہل کا کیا ہے، اور پھر بیت سے مراد کیا ہے، اور اہل بیت کون ہیں، سارے معنی کیجئے، لیکن مباہلہ وہ ہے جہاں پیغمبر اکرم نے اہل بیت کو لا کے دکھایا یہ ہیں میرے اہل بیت، اور صحیح مسلم کی روایت میں نے عرض کر دی ہے اللہم ہؤلاء اہلی، اور اس کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے جناب مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 40 کے ضمن میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، اور پھر ایک جگہ پہ آ کے کہتے ہیں کہ آیت مباہلہ اور اہل بیت، اب اس میں بھی جا کے بہت سارے انہوں نے حوالے دیے ہیں، لیکن میں یہاں جناب شبیر احمد عثمانی اس آیت کے ضمن میں جو جملات لکھتے ہیں، سب تو نہیں، بعض جملات میں ان کے پیش کرتا ہوں۔ یہی تجویز پاس کر کے، یعنی مباہلے کی تجویز پاس کر کے نصارہ نے اپنے سربراہ کو حضور کی خدمت میں بھیجا، جب وہ پہنچے تو آپ حضرت حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیے باہر تشریف لا رہے تھے۔ اب یہ بھی بعض چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ باہر تشریف لا رہے تھے، یہ نورانی صورتیں دیکھ کر ان کے لاٹ پادری نے کہا کہ میں ایسے پاک چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو ورنہ ایک نصرانی زمین پر باقی نہ رہے گا۔ آخر انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر سالانہ جزیہ دینا قبول کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ اب یہ حدیث اور یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا جناب شبیر احمد عثمانی نے۔ تو یہ ہیں اہل بیت جو مباہلہ میں آ کے پیغمبر کی رسالت کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور الوہیت الہی جو عیسائی قائل تھے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا تو اس کو بھی رد کر کے وحدانیت پروردگار کی بھی دلیل اور نشانی بن گئے۔ اس لیے جناب امیر المومنین نہج البلاغہ خطبہ 2 میں فرماتے ہیں ہم اہل بیت کون ہیں؟ عماد الدین
ہیں، یہ دین کے ستون ہیں۔ اساس الدین و عماد الیقین، یہ یقین کیا ستون ہیں اور دین کی اساس ہیں۔ بڑا عظیم لفظ ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 2 میں اہل بیت کے تعارف میں ہم اساس الدین، اہل بیت دین کی اساس ہیں۔ پروردگار محمد و آل محمد سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محبت جو اجر رسالت ہے اس کو ادا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔